الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الوسیلۃ للولی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے ایک نہیں کئی ایک نعت منقبت سماعت کیا اور کئی بیان بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا شہید مرد رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا مولا قبول فرما دے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ برکت یہ مولانا تاج محمد صاحب اور مدرسے کے تمام ذمہ داران، سراج بھائی، وحید بھائی، غوث بابو، تمام ایک نام۔ یہاں جب مدرسہ نہیں تھا تب سے حیدر رہا نہ جانا، الحمدللہ رضا کمیٹی جب وجود میں آئی تب اس فقیر کا آنا جانا ٹھہرنا رکنا ہوتا تھا۔ اور جب بھی یاد کیا اس وقت بھی میری خواہش تھی کہ ایک ادارہ اس علاقے میں قائم ہو جائے، خاص کر کے ایک مرتبہ غوث محمد نے اور جابر بھائی ہم کو اس درگاہ تک لے گئے تھے کہ کہیں نہیں بن رہا، ادھر بن جائے۔ بس میں کیا بتاؤں، میں نہیں، اعلیٰ حضرت کی زبانی سمجھ لیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے، دل کو سکون ہو ہی جائے گا، دل کو سکون ہو ہی جائے گا۔ الحمدللہ آج ایک ادارہ سامنے، ابھی قاری مشتاق صاحب ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، میں نے پہلے بھی کئی بار میں نے ذکر کیا کہ میں اس وقت بھی ساتھ میں تھا اس ادارے کے، مولانا تاج محمد صاحب کے، جب چھپر میں تھا جی، کہیں علاقے میں آنا جانا ہوتا تھا، دوپہر اسی چھپر کے نیچے میں رک کر گزارا کرتا تھا، نمازیں وہیں تخت پہ پڑھا کرتا تھا۔ الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے، احسان ہے، میرے مولا کا کروڑا کروڑا کرم ہے کہ جب چھپر تھا تب بھی میں ساتھ تھا، اور آج الحمدللہ بلڈنگ ہے تب بھی میں ساتھ میں ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کئی گنا یہ ادارہ ہو جائے گا تب بھی میں ساتھ میں رہوں انشاءاللہ۔ کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا، دینی کام کے لیے جب بھی یاد کیا گیا میں حاضر ہو گیا۔ اللہ نے جو بھی مجھے بخشا ہے اس سے کسی طرح سے بھی میں کہیں بھی میں نے کنجوسی سے کام نہیں لے، کہیں بھی کسی موقع پر میں نہیں، خود مولانا تاج محمد صاحب کا دل جانتا ہے، کمیٹی کے ذمہ داران جاتے، میں اپنی نہیں، میں کیا، میری کیا حیثیت ہے، ارے ہمارے تو ہلائے پتہ نہیں ہلتا، یہ میرے آقاؤں کا کرم ہے، میرے آقاؤں کا فضل ہے کہ ادارہ قائم ہو رہا ہے اور ہر موقع پر ہماری حاضری ہوتی، اور یہ تحفہ جو مدینہ منورہ سے لا کے مجھے پیش کیا گیا، بس سب دعا کریں کہ مولا جو بھی دینی کام کے لیے میں ہاتھ آگے بڑھاؤں مولا اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ میں ایک چیز بتا دوں، عاجزاً میں عرض کر رہا ہوں، یہ رب کا فضل ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں، میں خود اپنے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے، میں بھی اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرے اندر کیا ہے، بس میرے رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے۔ یہ بہرکیف میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں
कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं काम कर रहा हूँ बस अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला कबूल कर ले। ये सब दुआ करें, सभी लोग दुआ करें कि मौला उसे कबूल कर ले जितनी भी मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमेठी का जिक्र किया गया, आज मेरे मोहल्ला का जिक्र किया गया। एक खुशखबरी की बात यह है कि जहां बीना बच्चों का, जहां आंख वाले बच्चों के मदरसे लोग कायम करते हैं, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से नाबीना बच्चों का भी आगाज हो गया है। हाँ, नाबीना बच्चों को भी पढ़ाने का इंतजाम हो गया। नाबीना बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूपी का पहला इदारा अपना है, यूपी का पहला अपना जो है ये मदरसा है, यूपी का पहला अपना स्कूल है जिसमें अंधे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने वाले भी नाबीना है और पढ़ने वाले भी नाबीना है। आंख वाले देख कर पढ़ते हैं और जिनकी आंखें नहीं वो छू के पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी भी वो पढ़ेंगे, वो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, वो अरबी भी पढ़ रहे हैं, वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं। याद रखें, बस इतना समझ ले कि कैसे आकाओं का हूं बंदा रसा, कैसे आकाओं का हूं बंदा रसा। बोल बाले मेरे सरकारों के, जी बोल वाले मेरे सरकारों के। पढ़े दुरूद पाक पढ़े, मैं अर्ज करूं कि पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैहि बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली, मेरा दिल भी चमका दे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाली। तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और शहीद मर्द का उर्स है और सैयदुल शुहदा का जिक्र ना किया जाए। अभी देखिए सभी ने अपने अपने कलाम में कुछ ना कुछ अशार जरूर करबला वालों के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से पढ़ा है। तो आइए जरा देखें कि मैं भी कुछ अर्ज कर दूं कि दरे हुसैन से आकर निजात ले जाओ, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। ओ बरोज़े आशूरा, बरोज़े आशूरा, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। और समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे बस मुहर्रम आ गया है, समझ ले, है ना, बस 2 दिन के बाद जो है चांद नजर आ जाएगा, फिर या हुसैन मेरा हुसैन, मेरा हुसैन या हुसैन का नारा लगाया जाएगा। लेकिन मौलाना ताज मोहम्मद साहब ने बहुत साफ सुथरे अल्फाज में बता दिया है कि हुसैन को समझने के लिए इल्म की जरूरत है और अमल की भी जरूरत है। ये रूपिया के 2 पहलू हैं, इल्म और अमल। इल्म भी हमारे पास होना चाहिए और अमल भी हमारे पास होना चाहिए। ये अमल हमसे खाली ना रहे अमल से। करबला का जिक्र आप सुनेंगे, करबला का तस्करा सुनेंगे, अहले बैत के बारे में आप सुनेंगे। और कारी मुश्ताक साहब महशर की बात कर रहे थे, तो मैदान महशर के बारे में तमाम ये जिक्र किया गया है, तमाम चर्चा किया गया है, तमाम ये लिखा गया है मैदान महशर के बारे में। हर एक ने
اپنے اپنے انداز میں میدان محشر کے بارے میں تحریر کیا ہے، میدان محشر کے بارے میں چرچا کیا ہے، میدان محشر کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں میدان محشر کے بارے میں، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ یہ سوال ہوتا ہے میدان محشر میں کیا ہوگا؟ تو آئیے حضرت حسن رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے اور ان سے عرض کیا جائے کہ یہ آپ بتا دیں کہ محشر میں کیا ہوگا۔ تو حضرت حسن رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ میدان محشر اس لیے برپا ہوگا، میدان محشر اس لیے قائم کیا جائے گا، میدان محشر اس لیے ہوگا کہ سب کے سب میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، سب کے سامنے میرے نبی کا اختیار دکھایا جائے گا، میرے نبی کا پاور دکھایا جائے گا، میرے نبی کا منصب دکھایا جائے گا۔ اور عاشق حسین سے جب پوچھا کہ محشر میں کیا ہوگا، دیوانے حسین سے جب پوچھا گیا کہ محشر میں کیا ہوگا، تو اس نے پکار کر کہا کہ تمہیں بتائیں محشر کے روز کیا ہوگا، تمہیں بتائیں محشر کے روز کیا ہوگا، جدھر حسین رہیں گے ادھر خدا ہوگا۔ تمہیں بتائیں محشر کے روز کیا ہوگا، جدھر حسین رہیں گے ادھر خدا ہوگا۔ اور اسی کے دل میں محبت حسین کی ہوگی، اسی کے دل میں محبت حسین کی ہوگی کہ جس کا پاک نسب پاک سلسلہ ہوگا، اسی کے دل میں محبت حسین کی ہوگی، اسی کے دل میں محبت حسین کی ہوگی کہ جس کا پاک نسب پاک سلسلہ ہوگا۔ آپ سوچو ذرا کہ میدان محشر قائم کیا جائے گا، میدان محشر برپا ہوگا، سب کے سب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ہے کہ جو پڑے گی کس کے اوپر؟ نبی کے ایک امتی پر، رسول اللہ کے امتی کو فرشتے کھینچے جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی کرسی سے اٹھ جائیں گے، جلدی جلدی تشریف لائیں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے پیچھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا تڑپ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، جلدی جلدی تشریف لائیں گے۔ اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے ادب سے عرض کریں گے یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میزان پر لے چلو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، تو ادب سے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ حکم ربی ہے، یہ رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، یا اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی زلفوں کو پکڑ لیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے وعدہ کیا ہے غمگین نہ کریں گے، میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے غمگین نہ کریں گے، مولا میرے امتی کو میرے حوالے کر دیا جائے، غیر سے آپ جو ہے میرے امتی کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ آپ سوچو ذرا جب فرشتے یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ حکم ربی ہے، یہ رب کا حکم آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے زلفوں کو تھام لیں گے، عرض کریں گے مولا تو نے وعدہ کیا ہے غمگین نہ کریں گے، اے میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے کہ غمگین نہ کریں گے، میرے امتی کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فرشتے آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے میزان پر لے چلو، میزان پر لایا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی گئی، ایک میں بدی رکھ دی گئی، نام اعمال تولا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنی مبارک جیب سے ایک نوری پرچہ نکالا جو نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ دیا، اس کا ابھی نام اعمال تولا گیا ہے، جبکہ اس کا گناہوں کا پڑھنا بھاری تھا، نیکیوں کا پڑھنا ہلکا تھا۔ میرے آقا نے اپنی مبارک جیب سے ایک نوری پرچہ نکال کے اس کے نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ دیا، پڑھنے میں رکھنا تھا کہ وہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، کوہرام برپا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو گیا، حیرت میں وہ شخص پڑ جاتا ہے، میرے آقا کے دامن کرم کو تھام لیتا ہے، ادب سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ابھی نام اعمال تولا گیا ہے، میرا گناہوں کا پڑھنا بھاری تھا، نیکیوں کا پڑھنا ہلکا تھا، یا رسول اللہ وہ نوری پرچہ کیا رکھ دیا جس کے سبب سارا فیصلہ بدل گیا۔ میرے آقا کے لمحہ مبارک جو بش میں آتے ہیں، الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں، دنیا میں تو نے ایک بار درود پڑھا تھا، یہ وہی درود ہے جو آج تیرے کام آ گیا، یہ وہی درود ہے جو تیرے کام آ گیا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعبیر
محمد ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد تعبیر ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اور تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اور قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور ان علماء کی طرف سے آپ سب کے حوالے کہ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دے، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے غریب نواز کا نعرہ سنا، آپ نے محبوب الہی کا نعرہ سنا، آئیے ذرا دیکھیں تمام اولیاء کرام کے نعرے سنے، اولیاء کرام کے ماننے والے اور شہید مرد رحمت اللہ علیہ کہ عرس میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں غریب نواز کے تعلق سے بچے بچے کو یہ معلوم ہے کہ ہند کے راجہ ہمارے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم سب پر کرم ہے کہ غریب نواز جو کلمہ لے کر آئے اس کو اختیار کر لیا، جو شریعت لے کر آئے اس کو اپنا لیا، اور جو دین لے کر آئے اسے اپنایا، اور جو عقیدہ لے کر آئے اسے بھی ہم نے اپنا لیا۔ یہ عقیدہ بھی غریب نواز کا ہے، کلمہ جو لائے اس کو، شریعت جو لائے اسے، سب کو غریب نواز کا احسان ہے ہندی مسلمانوں۔ جی غریب نواز میرے نبی کی بارگاہ میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہے، میرے آقا نے حکم دیا کہ معین الدین اجمیر جاؤ، جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو۔ خواجہ غریب نواز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پایا اور وہ وہاں سے چل دیا، لیکن سیدھے نہیں بلکہ بزرگوں سے ملاقات کرتے، مزاروں پہ حاضری دیتے، آپ سفر کرتے، اجمیر کی دھرتی پر آپ تشریف لائے، چلتے چلاتے کہاں لاہور کی دھرتی پر داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پاک پر ایک دو دن نہیں 40 دن تک خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر حاضر رہے، فیوز و برکات حاصل کرتے رہے، چلا کیا۔ سرکار غریب نواز 40 دن تک داتا گنج بخش کی مزار پر حاضر رہے اور فیوز و برکات حاصل کیا۔ 40 دن کے بعد آپ نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیا جائے۔ کہاں عرض کیا؟ مزار پہ عرض کیا حضور مجھے اجازت دیا جائے آگے سفر کرنے کا۔ مزار پاک سے آواز آتی ہے اے معین الدین تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، میری تمنا ہے کچھ دن تم اور ٹھہر جاؤ۔ جی قرآن بہت اچھا پڑھتے، داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمہ فرماتے کچھ دن تم اور ٹھہرو۔ غریب نواز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مزار پاک سے آواز آئی اے معین الدین تم آگے سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، ہندوستان کی ولایت ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ اب سوچو ذرا، قرآن بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم غریب نواز کو تو مانتے ہیں لیکن غریب نواز کی نہیں مان رہے۔ قرآن اچھا پڑھو۔ جی باتیں خالی باتیں کرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ جی قرآن صحیح کا اسی وجہ سے
जगह जगह इदारे कायम किए जाते हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, उनसे पूछो कि नमाज में कुरान गलत पढ़ा जाएगा तो नमाज होगी? कुरान कैफ दातागंज बख्श लाहौरी कौन है ये? दातागंज बख्श लाहौरी का मकाम देखें। दातागंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर की धरती पर आप तशरीफ लाए तो आपने कुछ चाहने वालों को इकट्ठा किया, कहा एक इबादत गाह होनी चाहिए, नमाज अदा की जाए, नमाज सब लोग मिलकर पढ़े, अल्लाह को राजी करें, अपने रब की बंदगी करें। आपने निशान बना दिया, कहा बनाओ यहां मस्जिद। काम शुरू हो गया, लेकिन हर जमाने में फितना करने वाले लोग मौजूद थे। सिराज भाई, वहीद बाबू सुन ले, अगर इसका डर हो कि लोग एतराज करेंगे, याद रखो दीन का काम करना छोड़ दे। एतराज के डर से सुन ले, दातागंज बख्श लाहौरी जैसे बुजुर्ग को लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या जुर्म था उनका? यही ना कि इबादत गाह बनवा रहे थे, सब नमाज अदा करते, रब की बंदगी करते, लोगों ने हवा फैला दिया कि बन रही है, इसका रुख नहीं सही। अरे 2 रकात 4 रकात फजीर जोहर असर मगरिब जब पढ़ते तो कहते रहे मुंह में रखा बेशरीफ, और रुख गलत होगा तब लाख कहते रहो मुंह मेरा काबे शरीफ की तरह। जब ये फैली बातें तो लोगों ने जाके दातागंज बख्श लाहौरी अलैहि रहमा की बारगाह में बात पहुंचा दी। हजरत ने फरमाया जो कह रहे कहने, जो बक रहे बकने दो, काम जारी रखो। काम शुरू रहा, बन के तैयार हो गई ये लोगों। कल से नमाज अदा किया जाएगा, कल से नमाज पढ़ा जाएगा, कल जुमा है, जुमे से हो ऐलान हो गया। लोग मस्जिद में दातागंज बख्श लाहौरी मुसल्ले पर आपने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ चेहरे को किया और फरमाया ए लोगों देखो सामने क्या नजर आ रहा है। जब लोगों ने सामने देखा तो सबको काबा नजर आ रहा है, सबको काबा नजर आ रहा है। जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब अल्लाह ने दातागंज बख्श लाहौरी को ये मर्तबा अता किया है तो मेरे नबी को क्या मकाम अता किया होगा, रसूलुल्लाह को क्या इख्तियार अता किया। सोचो जरा, अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, ये औलिया इकराम, इन बुजुर्गों ने सारी जिंदगी रज़ा इलाही के लिए, रब को राजी करने के लिए, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए, हम इल्म से, तालीम से हम दूर, कुरान की तालीम हमसे नहीं। आप सोचो, हम सोचते हैं कि अरे बाज ने तो ये बना लिया है कि चलो चाहे जो कुछ करो हज कर लिया जाए, है ना, सारा रजिस्टर ही पलट जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन सुन लो गौर से, सुने, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दीनार ये हज करने के लिए गए। हज के बाद ये खेमे में थे, आंख लगी तो देखा 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए, आपस में बातें कर रहे हैं।
پوچھا کہ اس بار کتنے لوگوں نے حج کیا اور اللہ نے کتنے کے حج کو قبول کیا؟ کہ اللہ نے سارے کے سارے لوگوں کے حج کو قبول کیا، جتنوں نے کیا سب کا، لیکن احمد بلخی کا نہیں قبول ہوا، کیول ایک کا، احمد بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، یا اللہ سب کا، احمد بلخی کا کیوں نہیں؟ سب کا حج ہو گیا، قبول ہو گیا، حج کیا کیول ایک کا نہیں۔ سوچے چلو معلوم کریں کہ ان کا حج کیوں نہیں قبول، وجہ کیا ہے؟ اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، ایک خیمے کے پاس پہنچے، پردہ پڑا تھا، جیسے ہی پردے پر ہاتھ لگایا اندر سے آواز آئی، السلام علیکم اے شیخ، اندر تشریف لے آئے۔ اندر گئے، دیکھا گلے میں توب، ہاتھ میں ہتکڑی، پیر میں بیڑی۔ اس شخص نے کہا کہ اے شیخ، جس کو خواب میں دیکھا کہ حج جس کا قبول نہیں ہوا وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں، میرا ہی حج نہیں ہوا، رب نے قبول نہیں کیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے والد مجھ سے راضی نہیں، میرے والد مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا میرے والد اسی قافلے میں ہیں، ادھر ان کا خیمہ لگا۔ کہا کسی کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم تمہارے والد سے ملاقات کریں گے، ان سے باتیں کریں، ہو سکتا ہے راضی ہو جائے۔ ایک خادم کو ساتھ کر دیا، کہا کہ لے جاؤ ان کو، والد کی بارگاہ تک لے جاؤ، والد سے ملاقات کراؤ۔ چلتے چلے گئے، خیمے کے پاس پہنچے، اندر گئے، دیکھا ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھے انداز میں لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو جاری ہے۔ پہنچتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، سلام کرتے ہیں، جواب دیا۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ نے فرمایا اے شیخ، اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کی لغزش کو معاف کر دو۔ آپ اب یہ کہتے کہتے آخر میں کہا کہ اے شیخ سنو، میں مالک بن دینار ہوں۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ کے ولایت کے چرچے چاروں اور تھے۔ مالک بن دینار کے ایسے ہی نام سنا، وہ شیخ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم سے، اور یہ کہا عرض کیا کہ میں آپ کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے راضی ہو رہا ہوں، اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ ملاقات کر کے چلے کہ چلو ان کے بیٹے کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے والد ان سے راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ایسے ہی آتے ہیں، خیمے میں پہنچے، احمد بلخی نے سلام کیا اور کہا شیخ اللہ تمہارا بھلا کرے، اور تمہاری وجہ سے میرے والد مجھ سے راضی ہو گئے، میرے والد بھی راضی ہوئے، اور میرے رب نے میرے حج کو قبول کر لیا، میرے رب نے میرے حج کو قبول کر لیا ہے۔ سوچو سرا، یہ جن کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھی ہو کہ والدین کو ہم ناراض کر کے یہ چاہیں کہ ہم حج کر لیں اور میرا مولا راضی ہو جائے گا، تو یاد کرو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عمریں طویل ہو جائے اور ہمارے رزق میں برکت ہو تو تم والدین کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا اور تمہاری عمریں طویل کر دے۔ ہم عرس منائیں، ہم جلسہ کریں، یہ ہم سبق لے کے جائیں کہ اللہ والوں نے قرآن پر عمل کیا ہے اور رسول اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے، لیکن ہم نے اپنا ذہن جو بنا ہے یاد رکھیں کہ والدین کو بھی راضی کریں اور اپنے رب کو راضی کریں گے، میرا مولا مجھ سے راضی ہوگا نا، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ حج بیت اللہ کے لیے، حج کرنے کے لیے آؤ ذرا۔ ابھی دیکھیں محرم، میں نے عرض کیا نا کہ محرم آ رہے ہیں، بڑا ذکر ہوگا، بڑا چرچا ہوگا، بڑی باتیں ہوں گی، تمام باتیں
ہے نا. حج کا زمانہ تھا, لوگ حج کے لیے جا رہے تھے. حضرت ربیعہ بن سلیمان یہ حج کے لیے جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے کوفہ پہنچتے ہیں. اور کوفہ پہنچے تو سوچا چلو دیکھیں یہ علاقہ کیسا ہے, یہاں کے لوگ کیسے ہیں, یہاں کا رہن سہن کیسا ہے, آب و ہوا کیسی ہے. حضرت ربیعہ بن سلیمان چلتے چلاتے آپ آبادی کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور مرے ہوئے کھچر کے گوشت کو کاٹ رہا. کھچر سمجھتے ہو نا, ہاں, اس کے گوشت کاٹ کے رکھ رہی تھی. یہ دیکھنے لگے کہ لگ رہا یہ ہوٹل والی ہے, ڈھابے والی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈھابے والی ہے اور حج کا زمانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت یہ پکا کے بیچ لے اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ دھوکے سے کھا لیں, ان کے پیٹ میں مرے ہوئے جانور کا گوشت پہنچ جائے. دیکھیں یہ عورت کرتی کیا ہے, ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ عورت گوشت کے ٹکڑے کاٹے, سر پہ ڈلیا رکھی, آبادی کے اندر گئے. ایک اونچا سا دروازہ ہے, مکان کے قریب پہنچ کے اونچے سے دروازے کے پاس گئی. آواز دیا دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں ہی دکھیاری ہوں, میں ہی پریشان حال ہوں, دروازہ کھولا. میں ہی قسمت کی ماری ہوں, دروازہ کھولا. دروازہ کھلا, اندر چلی جاتی ہے, دروازہ بند ہوا. یہ جلدی سے ربیعہ بن سلیمان آگے پہنچتے ہیں, دروازے پہ کان لگایا. اندر سے آواز آئی کہ کون؟ ماں کیا لے کر آئی ہو؟ ماں کیا لائی ہو؟ ماں نے کہا بیٹی میں گوشت کے ٹکڑے لے کر آئی ہوں, اسی کو آگ پر بھون لو اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ لوگوں کے دلوں پر رب کا ہی اختیار ہے. جب یہ کہا تو ربیعہ بن سلیمان نے سوچا کہ ارے یہ تو ایمان والے کا مکان ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا مکان ہے. حضرت ربیعہ بن سلیمان نے کہا شاید دین کی بات اسے معلوم نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے, اسے مسئلہ بتا دیا جائے. آواز تھی کہ اے عورت ایسا غضب نہ کر. اندر سے آواز آئی تو کون ہے؟ میں ایک پردیسی ہوں. اے پردیسی تو کیا چاہتا ہے؟ میں تو یوں ہی پریشان حال ہوں, میں چاہتا کچھ نہیں ہوں, میں دین کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں, شریعت کا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہودی مذہب کے علاوہ کسی مذہب میں مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں دیتی. اسلام میں حرام ہے مرا ہوا جانور کھانا, اور تو اپنے بچوں کو مرا ہوا جانور کھلانے جا رہی ہے. اندر سے آواز آئی یہ پردیسی یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے, یہ دین کی بات مجھے معلوم ہے. اے پردیسی سن لے, اے پردیسی میں کوئی اور نہیں ہوں. اے پردیسی میرا شوہر جب دنیا سے کوچ کر گیا, انتقال کر گیا, جو کچھ میراث چھوڑا تھا, جو مال و دولت چھوڑ کے گیا تھا سب ختم ہو گیا. میری بچیاں بھوکا رہنے لگے. میں جو ہے نکلی کسی سے مدد مانگا لیکن مدد نہ ملی. مجھے یقین ہو گیا کئی دن ہو گئے میری بچیاں بھوک سے تڑپ کے مر جائیں گی. شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم فاقہ کرنے کی وجہ سے, بھوکے رہنے کی وجہ سے دم ہمارا نکل جائے گا, ہم مر جائیں گے, تو شریعت اجازت دیتی ہے مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کھا لیا جائے اور جان کو بچا لیا جائے. اے پردیسی میں کوئی اور نہیں ہوں, میں حسین کی اولاد میں سے ہوں, میں حسین میں ایک سید سعدی ہوں. حضرت ربیعہ بن سلیمان نے جب یہ سنا کہ آل رسول ہے تو حضرت ربیعہ بن سلیمان نے پکار کر کہا شہزادیوں ایسا قسم نہ کرو, اے شہزادیوں ایسا قسم نہ کرو, تھوڑا سی مجھے مہلت دے دو, تھوڑا سا مجھے وقت دے دو, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو, ابھی میں حاضر ہو رہا ہوں. جلدی سے آئے قافلے کے پاس. بھائی سے کہا میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا. بھائی نے کہا کیسی باتیں کرے, ارے گھر سے چلے حج کے لیے, لوگوں سے بتایا حج کے لیے. ارے حج کرنے والا جب ایک قدم چلتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے, حج کر لیتا ہے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اے ربیعہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا, حجنے کے لیے نہیں جاؤں گا. تم آپ سب جائیں. قافلے کو کر دیا, جتنا پیسہ تھا نکالا, آتے ہیں بازار میں
आटा खरीदा, खजूरें खरीदी, कपड़ा खरीदा, जो पैसा बचा उसी में रख के गठरी बांधी, सर पे उठाया, दरवाजे पर आए, आवाज दी, ए शहजादियों दरवाजा खोलो। दरवाजा छोटा सा नजराना लेके आया हो, दरवाजा खुलता है, नजरें झुकाए हजरत रबिया बिन सुलेमान दाखिल होते हैं, गठरी उतार के रख देते हैं, ए शहजादियों कबूल कर लो। नजरें झुकाए बाहर चले आते हैं, चले आए, आके कूफे में अब ठहरे हुए हैं, काफिला जा चुका है, यहीं पे ठहरे, दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है, लेकिन रबिया बिन सुलेमान है सब बर्दाश्त करते रहे। कभी कभी नफ्स इनको भड़काते कि रबिया तूने हज को छोड़ दिया, हज जैसे अरकान को तूने छोड़ दिया। रबिया की मोहब्बत पुकार कर कहती है, ए रबिया मैंने हज को किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की आल के लिए कुर्बान किया है, रसूलुल्लाह की आल के लिए छोड़ा है। बहर कहे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वो हज का वक्त भी पूरा हुआ, हज कर कर के लोग वापस आना शुरू हो गए। किसी ने कहा ए परदेसी देखो हाजियों का काफिला आ रहा है, हाजियों का काफिला आ रहा है, चलो मुलाकातें कर लिया जाए। हजरत रबिया बिन सुलेमान ने कहा हाँ हाँ चलो बिल्कुल, जिन लोगों के हाथों को चूम लिया जाए, उनकी आंखों को चूम लिया जाए, उन हाथों को चूमे जिसने संगे अस्वद को थामा, उनकी पेशानियों को चूम लिया जाए, आंखों को बोसा दे दिया जाए, जिन आंखों ने नबी के रोजे की जियारत किया है। आते हैं लोग, ए मेरे भाई अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। किसी ने कहा रबिया तेरे शहर का काफिला आ रहा है, तेरे गांव का काफिला आ रहा है, तेरे भाई का काफिला आ रहा है। हजरत रबिया बिन सुलेमान है जल्दी जल्दी आगे बढ़े, काफिला आ रहा था। ए मेरे भाइयों अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले, मेरा मौला तुम्हारे हज को कबूल कर ले, राहे खुदा में जो तुमने खर्च किया है मेरा परवरदिगार उसे कबूल कर ले। एक साथी ने कहा ए रबिया ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ये बचकानी बातें कैसी कर रहे हो, या उसकी जबान से अच्छा लगता है जो हज के लिए ना गया हो, जिसने हज ना किया हो। ए रबिया, एक साथी ने कहा ए रबिया तू हज का इनकार कर रहा है। रबिया क्या इस थैली को नहीं पहचान रहा है? जब बाबे जिब्रील पर भीड़ थी, हम सब नबी की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे थे, बाबे जिब्रील पर भीड़ थी, तो ये थैली तुमने अमानत के तौर पर मेरे पास रखवा दी थी। ए रबिया क्या इसे भूल चुके हो? लो अपनी अमानत पकड़ो। हजरत रबिया बिन सुलेमान को पकड़ा दिया। हजरत रबिया बिन सुलेमान के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एक तो हज का मसला नहीं समझ में आ रहा, दूसरा ये थैली, जब थैली पे नजर डाली तो लिखा हुआ था जो हमसे समझौता करता है वो फायदे में रहता है। इतने में ईशा की अजान हुई। हजरत रबिया बिन सुलेमान चले गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ा जमात से, वजीफा पढ़न पूरा करने लगे। जब वजीफा पढ़ रहे थे तो जाहिरी आंख बंद होती है, किस्मत का तारा चमकता है, मेरे नबी की जियारत होती है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ए रबिया कितने गवाहों पर तू मुतमईन होगा कि तेरा हज हो गया। रबिया सुन, ए रबिया जब तूने अपने हज को इसार किया था, जब तू तोहफा लेके गया था, तोहफा रख के वापस हुआ तो तमाम बच्चियां दौड़ी तो मां ने रोक दिया, ए मेरी बच्चियों इसमें हाथ ना लगाओ, आओ हमारे साथ जिसने एहसान किया है उसके हक में दुआ कर दे। एक ही बच्ची, मेरी बच्चियों ने अपने हाथों को उठा लिया, दुआ की अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है मौला उसे हज बदल अता कर दे।
سب نے آمین کہا. ایک بچی نے دعا کی میرے اللہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اسے قیامت تک حج کا جو ہے بدلہ عطا کر, حج کا ثواب عطا کر. سب نے آمین کہا. ایک بچی نے دعا کی مولا جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کی زندگی میں اسے حج کی خوشخبری عطا کر دے. سب نے آمین کہا. ایک بچی نے دعا کی اللہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے جتنا ہم پہ خرچ کیا ہے اس سے کئی گنا اسے عطا کر دے. سب نے آمین کہا. اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے ربیہ کی صورت کو اختیار کر لے اور حج کے ارکان کو ادا کر اور حج ادا کرتا رہے قیامت تک. اس کا ثواب ربیہ کو پہنچتا رہے. اس کا ثواب ربیہ بن سلیمان کو پہنچتا رہے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے, یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں. شہید مرد رحمت اللہ علیہ کہ ہم عرس میں آئے ہیں. آؤ ذرا دیکھو اول شہداء کا. آپ دیکھیں ایک شہید کی مزار پہ ہم لوگ آئے ہیں. فیوز و برکات حاصل کر رہے مولا. جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں مولا ان سب کی محنت کو قبول کر لے میرے مولا. تجھے کربلا والوں کا واسطہ, کربلا کے مسافروں کا واسطہ اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول کر لے. پڑھیں درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں پڑھیے درود پاک پڑھیے. اللہم مولانا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری بات سنیں لیکن پڑھیں درود شریف ایک بار پڑھیں اور صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ذرا دیکھیں حج بیت اللہ کے لیے ہر طرح طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ حج کرنے کے لیے مال و دولت ہی ضروری ہو. یہ مال و دولت جب سب کے پاس ہو تو سب حاجی ہی ہوا کرتے ہے نا, سب حج کیے ہوتے. لیکن نہیں, دنیا کے کونے کونے میں گھوم آئے لیکن جو ہے حج بس وہی کہ کہاں کی دولت کہاں کا منصب. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانا. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہرکیف محفلوں کا مقصد یاد رکھیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. الحمدللہ آپ دیکھیں مولانا تاج محمد صاحب کے مدرسے میں بچوں کے رکنے کا بھی انتظام ہے. ٹھیک ہے نا, بچوں کو داخل کرائیں, علم دین سکھائیں. خالی علم دین ہی تک نہیں, علم دنیا بھی, دونوں چیزیں. آپ علم دنیا علم دین دونوں چیزیں. خالی دین ہی تک رہ جائیں گے تو جان لے وہ زمانہ اب آ گیا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے کا کام نہیں چلنے والا. تمام ہاں کچھ بھرنا ہوگا تو پھر لے غوث محمد بھر دو پھر یا فارم. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھرائی بھر دیں گے پھر دوسرا پھر کی باری ہی نہیں آئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں دیکھیں علم بہت ضروری ہے نا. کوئی آج دیکھیے تمام سب سارے سسٹم آپ دیکھیں نیٹ کے ذریعے سب ہوا چلا جا رہا, سارے معاملات ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کہاں ابھی دیکھیے کتنا جیسے جیسے ملک جو ہے اپنا ترقی کرے گا ویسے ویسے سسٹم جو ہے تمام. اب یہ تو ہے ہی ہے کہ ہر چیز میں کہ دو پہلو ہوتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم دین علم دنیا ٹھیک ہے نا, اس کو ضرور سیکھیں. بچوں کو رہنے کا انتظام ہے, آپ وہاں ادارے میں داخل کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جی ذکر حسین کرنا سیکھیں گے.
ذکر نبی کرنا سیکھیں، ذکر خدا کرنا سیکھیں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، نماز پڑھنا. آپ دیکھ لیجئے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن بزرگوں کی مزاروں کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھ لو کوئی بزرگ بے نمازی نہیں ہے، اور وہ بزرگ ہی نہیں. ہمارے نزدیک نہیں، علماء اہل سنت کے نزدیک وہ بزرگ نہیں جو نماز کو چھوڑتا ہو. ہاں، نماز کا چھوڑنے والا بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جان لو. چاہے وہ حقہ پیر ہو، چاہے وہ جھاڑو پیر ہو، چاہے مٹکا پیر ہو، کوئی پیر ہو، اس سے نہیں مطلب ہے. نماز اگر نہیں پڑھ رہے، نماز کی پابندی نہیں تو بزرگ نہیں ہے، یہ جان لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ سب جو ہے کہنے کی باتیں وہ الگ رہی، وہ یہ ہے تو وہ ہے. ہاں، گانجا پی رہے تو وہ بھی پیر ہے، وہ بھی بزرگ ہو گئے. گنجیڑی شرابی پھر سب بزرگ ہی بزرگ، صحیح ہے نا؟ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. جی ہاں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے. یاد رکھیں کہ مسجدوں سے دوری نہیں، نمازوں سے دوری نہیں، نبی کی سنتوں سے پیار کرتے. نبی کی سنتوں کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. جی، جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں نا، ادھر کی نہ کریں. نبی کی سنتوں کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. جی، نبی کی سنتوں سے پیار کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور کیسے آقاؤں کا ہو بندہ رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، اور در حسین سے آ کر نہ جا، اور علی کے لال سے کل کائنات دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا میرے پروردگار، ہم سب کا اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا قبول کر لے، اسی کو ذریعے نجات بنا دے. میرے نبی کی آمد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری، میرے نبی کی